صل شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا اللہ کے محمد والے تاریخ میں خالق باری کے لیے جس نے انسان کو خاص کر کھلا سکیں اور بات چل رہی تھی کار میں ایک ایسا موضوع مجھے دے دیا میں عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ کہ ان میں صرف دو ہیں، علم الادیان اور علم الافغان، بقیہ گھاس پودا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم الادیان کا مطلب علم دین نہیں ہے جو مولوی صاحب نے بنا دیا ہے، بلکہ علم الادیان کا مطلب ہے تمام دینوں کا علم، جتنے بھی دین اور ان کا تقابلی مطالعہ، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اسلام کس لیے قبول کیا جانا چاہیے، کس لیے اپنایا جانا چاہیے، کس لیے ہمیں مسلمان جانا چاہیے۔ ویسے علم الابدان کا مطلب بدن کا علم نہیں ہو گیا، بدنوں کا علم۔ اور بدن میں نے بتایا تھا کہ جتنی بھی یہ ظاہری کائنات ہے آپ کی نظر کے سامنے، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کے جسم ہیں، سب کے بدن ہیں، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرو، جاندار اور بے جان۔ بے جان یہ پہاڑ، یہ ریت کے ٹیلے، یہ پانی کے موجیں مارتے ہوئے دریا، یہ سمندر، یہ سب بے جان ہیں مگر ان کے جسم ہیں، اور ان کے جسموں کا علم میٹیریالوجی کہلاتا ہے۔ اب جسم کو انگریزی میں فزک کہتے ہیں، فزک کہتے ہیں، اس کی فزک بڑی کمزور ہے، وہ بڑی اچھی فزک کا انسان ہے۔ تو علم الابدان میں ایک شاخ قائم کی گئی فزکس۔ اس فزکس کی شاخیں اگر گنو تو گننا مشکل ہو جائے گا۔ یہ میکینکس ہے، یہ آپٹکس ہے، یہ نیوکلیئر فزکس ہے، دریا سمندر آئے تو اوشنولوجی ایک الگ سبجیکٹ ہو گیا۔ ان اوشنس میں سب کچھ بے جان نہیں ہے، جاندار بھی پائے جاتے ہیں، ان کا علم الگ ہو گیا۔ تو بے جانوں کا علم میٹیریالوجی، جانداروں کا علم بایولوجی۔ اب بایولوجی کی شاخیں قائم کی تو آپ دیکھیے 1000 شاخیں قائم ہو گئی۔ وہ جاندار جو متحرک ہیں ان کے بدن کا علم بایولوجی نہیں، زوالوجی۔ جو غیر متحرک ہیں مثلا پیڑ پودے، وہ بوٹانی۔ اب بوٹانی کی شاخیں، اب زوالوجی کی اگر شاخیں آپ قائم کریں گے تو ہیومن فزیولوجی، انسانی جسم۔ اور اب جسم نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر ایک ایک ورید، ایک ایک رگ کے اندر پایا جانے والے خون سے لے کر دماغ سے عضلات تک آنے والے اعصاب، ان اعصاب میں دوڑنے والے نیورونز، یہ سب فزیولوجی میں۔ اب پتہ چلا کہ خون، خالی خون لے لیجیے تو خون کو جتنے کانسٹیچوئنٹ اس کے اندر ہیں، یہ لیمفوسائٹس ہیں، یہ پولیمرز ہیں، یہ نیوٹروفلز ہیں، یہ ایوزینوفلز ہیں، یہ پلیٹلیٹس ہیں، ان کا علم الگ ہو گیا اور پیتھولوجی ہو گیا۔ جسم کے اندر
جو گوشت والا حصہ ہے یہ بایولوجی ہو گیا، یہ غلط سائنس ہو گئی. ہڈیاں ہیں وہ آسٹیولوجی، وہ ہڈیوں کا علم الگ ہو گیا ہے نا. تو کتنی شاخیں انسان نے ایک علم البدن کی قائم کی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنے آپ قائم کر لی؟ تو قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا. لا رب اللہ یا بسم اللہ سے کتاب و مبین، سب کچھ قرآن میں تھا. جو ڈھونڈ سکے انہوں نے ڈھونڈ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو نہ ڈھونڈ سکے وہ یہ فرماتے پائے گئے کہ کاش لفظ ابوا کے معنی کوئی بتا دے تو میں 100 سور سے ڈھونڈ دوں. تو جب یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو آپ کو اور مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ بھائی مجھے بھی نظر آنی چاہیے تھی، آپ کو بھی نظر آنی چاہیے تھی. تو پتہ یہ چلا کہ علم وہی ہے، کتاب وہی ہے، مگر پڑھنے والی نگاہ الگ ہوتی ہے اور اس سے نتیجے اخذ کرنے والا دماغ اور اس کا ضرب الگ ہوتا ہے. الگ الگ شعور. آگے آ جاؤ تو وہی کتاب، اسی کتاب کو پڑھ کر ہر شعور الگ نتائج اخذ کرتا ہے، برآمد کرتا ہے. اور یقین نہ ہو تو کل کو جا کر کتابوں کی دکان پر قرآن کریم کی کاپیاں دیکھنا شروع کر دینا. یہ جماعت اسلامی کا ترجمہ ہے، یہ شیعہ مولانا حسن مولانا باقر صاحب کا، مولانا فرمان صاحب کا، ان کا ترجمہ ہے. یہ مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ صاحب احمد رضا صاحب کا ہے. کتاب وہی ہے مگر ترجمے الگ الگ ہیں. یعنی مسئلہ کتاب کا نہیں ہے، مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ پڑھنے والے کے شعور پر ہے. اس کا شعور ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ نتیجہ نکالنا ہے. اس لیے اس گمان میں نہ لینا، مگر یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے کہ کائنات کا ہر خشک و تر قرآن میں ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، اور آتا ہے تو الگ الگ نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کم از کم ایک صحیح ہے، بقیہ صحیح نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سارے غلط ہوں، لیکن اگر صحیح بھی ہوئے تو ایک ہی تو صحیح ہوگا. جب اختلاف ہے تو ایک ہی تو صحیح ہوگا، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے. جب سب صحیح ہو جائے تو بڑا خطرناک دین تیار ہوتا ہے، جیسا ہمارے سامنے ہے اسلام. جب ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ ہو جاتے ہیں تو دین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ آج لوگ تانے کے طور پر، طنز کے طور پر اسلام کا نام لیں. سبحان اللہ. تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب سب کچھ موجود ہے تو آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ذمہ داری اللہ کی تھی یا رسول کی تھی تو اسے سہل کر کے جاتے، ورنہ یہ کتاب دے کیوں گئے ہمیں؟ یہ کتاب ہم پر بھیج کیوں دی؟ اگر ایسی کتاب بھیجنی تھی اور اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہونے تھے تو کتاب بھی نہ بھیجتا، خالی وہی سے ایک چپ دماغ میں لگا کے بھیجتا، وہی سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کرتا رہتا ہے. مگر یہ کتاب بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم سب کچھ نہیں ہے. علم سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ نہیں ہے جب تک اس علم کو سمجھنے والا شعور پیدا نہیں کرو گے. اور اگر اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس دروازے پر پہنچ جاؤ جس کے پاس ہم نے کتاب الہی کا علم رکھا ہے.
बड़े तर्जुमे किए, बड़ी तफसीरें लिखी और कैसे कैसे अल्लामा पैदा किए, और आज तक हरूफ मुक़त्तआत का मतलब कोई ना बताता है। अब जिससे पूछो अलग मतलब बताता है, कहता वही वो अरबी शायरी में तरीका था कि कुछ बेमानी लफ्ज़ों से नज़्म का आगाज़ करते थे। माज़अल्लाह, कभी ये नहीं सोचा तुमने कि तुम इल्ज़ाम कुरान पर क्या लगा रहे हो? कुरान का खालिक है अल्लाह, अल्लाह का कलाम है। वो या अल्लाह अरबों की शायरी की वजह से इतना मजबूर था कि अपने कलाम की इब्तिदा बेमानी अल्फाज से करने पर मजबूर हो गया। भाई सीधा सीधा एतराज़ क्यों नहीं करते कि ये तुम्हें नहीं मालूम है? अब तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह के इल्म में थे, अब दूसरा इल्ज़ाम रसूल पर लगा दिया तुमने। अगर रसूलुल्लाह के इल्म में थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि किसी को बता कर जाते, और अगर नहीं बताया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। रसूल तो वही है जो शरह करे कुरान की, शारे हैं आप, तो वो फरमाएंगे मैंने शरह कर दी, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी अक्लों पे भरोसा नहीं है, जिस पे भरोसा है उसके पास पूरी शरह मौजूद है। अल्लाह ने का पूरा इंतजाम अपने हाथ में रखूंगा, 1 से लेकर 12 तक सबके पास हरूफ मुक़त्तआत के मानी मालूम है। इन्हें मालूम है कुरान को कहाँ से खोलना है, कहाँ से गुफ्तगू शुरू करनी है। ये इल्म हरूफ मुक़त्तआत हमारे यहाँ अल्लामा अमीनी ने इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, तो उन्होंने फरमाया कि हरूफ मुक़त्तआत जो तलाश करते हो तुम्हारे काम के नहीं है। अगर काम के होते तो रसूल इसकी तशरीह तमाम मुसलमानों को करके गए होते। ये किसी और के काम के हैं। जैसे आप लाइब्रेरी गए, आपको किताब निकालनी है, आपने किताबें निकालने के बजाय लाइब्रेरी का रजिस्टर उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और उसे घर पे ले आए। अब आप उसमें से क्या करेंगे? उसके पास कुछ बार कोड्स होते हैं, इतने सारे रजिस्टर में 2.5 लाख किताबें लाइब्रेरी की, सारा कोड उसके पास है। उसने रजिस्टर खोला, किताब का नाम कोड देखा, गया, वहीं से वो किताब निकाल के ला देता है। इसे बार कोड कहते हैं लाइब्रेरी का। वो लाइब्रेरी के इल्म में है, आपके इल्म में तो है नहीं। आप उस रजिस्टर को पढ़ते रहिए, आपको किताब हाथ नहीं आएगी, नहीं आई ना, उसके हाथ में फौरन आ गई। ये 12 लाइब्रेरियन अल्लाह ने भेजे हैं, इनके पास हरूफ मुक़त्तआत का इल्म है। जब किसी आयत के मानी समझ में ना आए, इनसे पूछना, फसलू अहल ज़िक्र, ये अहले ज़िक्र है, इनसे पूछना, ये बताएंगे। ये हरूफ मुक़त्तआत तुम्हारे काम के नहीं है, ये इनके काम के। बिल्कुल ऐसे जैसे गुलशन भाई जब कभी चाय पीने बैठेंगे, मर पूरी मजलिस एक तरफ और सबकी तवज्जो गुलशन भाई पे होती है, बस आप फीकी चाय पियेंगे, और इनके चक्कर में मुझ गरीब को और पीनी पड़ती है। मोहब्बत जो ठहरेंगे फीकी चाय कहाँ पे? अच्छा साहब पूछिए भाई क्यों आप फीकी क्यों पी रहे हैं? कि मुझे शुगर हो गई है। अब तुम गुलशन भाई को शुगर है, खूब गौर से देख लो, कहीं को टपक रही है, कहीं को झड़ रही है शुगर इनमें से, कहीं को कोई पोटली वोटली बंधी हुई जेब में रखी है इनके, नहीं, मगर शुगर है। बहुत यकीन से कह रहे हैं कि भाई कैसे, हमें तो नहीं दिखाई दे रही, कुरान में नहीं दिखाई देता ना बहुत सारे लोग, अभी तुरंत हमें तो नहीं दिखाई दे रही। आपको कैसे पता आपको शुगर है? कि जी वो पैथोलॉजी पे गया था, वहाँ पैथोलॉजी ने टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया तो तुम्हारी शुगर बढ़ गई है। अरे तो बाबा शुगर दिखाई नहीं देती है, शुगर टेस्ट करना पैथोलॉजिस्ट का काम है। ये पैथोलॉजिस्ट है कुरान के 12,
یہ بتائیں گے کہاں شوگر بڑھ گئی ہے کہاں شوگر کم ہو گئی ہے، تو تمہاری نظر میں نہیں آئے گا۔ اور ایک واقعہ سنا کہ رحمت تمام کر دو۔ ہاں ٹائم بھی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ مولا ایک چیز باعث حیرت ہے میرے لیے کہ میرے والدین نے مجھے بڑے ناز و نیم سے پالا، اس حالت میں کہ میری کوئی فرمائش انہوں نے ادھوری نہیں چھوڑی، مجھے کبھی بے احتیاطی سے قدم نہیں رکھنے دیا، قدم قدم پر مجھے سنبھالتے تھے، بڑے محنت سے انہوں نے میری تربیت اور پرورش کی۔ میں بڑا ہو گیا، بہت بڑا کاروبار، میں بھی ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں، سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر بڑی شفقت کی، ان کے بڑے احسانات ہیں میرے، مگر میرے بچے ہو جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے مقابلے میں والدین کی محبت اتنی نہیں ہے میرے اندر، یہ بچے مجھے زیادہ آ گئی ہے، جبکہ ان بچوں نے میری خدمت نہیں کی، اب الٹا میں کر رہا ہوں، ان کی پرورش میں کر رہا ہوں، خرچ ان کے اوپر میں کر رہا ہوں، ان کی تکلیف کا خیال میں رکھ رہا ہوں، ان کے سونے جانے کی پرواہ میں کرتا ہوں، مگر ان کی محبت زیادہ ہے، اور وہ جنہوں نے میرے سونے جاگنے کی پرواہ کی، میری پرورش کی، مجھ پہ احسان کیے، ان کی محبت ان بچوں کے مقابلے میں کم ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے سوچا تھا مولا جواب دیں گے، ہاں یار یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ میرے والد کو مجھ سے محبت زیادہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا خیال یہ تھا کہ مولا اس کو نفسیات، علم النفسیات کے ذریعے جواب دے گی، مگر مولا نے قرآن میں جو جینیٹکس ہے اس کے حوالے سے جواب دیا۔ اب آپ میں قرآن میں جینیٹکس کہاں ہے؟ ارے بھائی آپ ہی کو تو نظر نہیں آتی، قرآن کے پیتھولوجسٹ کو تو نظر آتی ہے کہ جینیٹکس کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قصور تیری جینیٹکس کا ہے، تیری وراثت کا ہے، تو وراثت کا بوجھ ڈھو رہا ہے۔ اس نے کہا مولا سمجھ نہیں پایا، ذرا تشریح فرمائے، وضاحت فرمائے، یہ کیسے ہے؟ کہا کہ بھائی آدم کے ماں باپ نہیں تھے، بیٹے تھے، جب ماں باپ تھے ہی نہیں آدم کے تو ان کی فطرت میں والدین کی محبت کہاں سے ہوتی؟ بیٹے تھے تو ان کی فطرت میں بیٹوں کی محبت رکھی گئی۔ تیرے یہاں بھی چونکہ تو نے آدم سے والدین کی محبت وراثت میں نہیں پائی ہے، والدین کی اطاعت پائی ہے وراثت میں، اطاعت کا تجھے حکم ہے۔ قرآن میں اطاعت کا اسی لیے حکم ہے والدین کی، بلکہ اطاعت کا حکم بھی احسان کا حکم ہے، اس کا سلوک کا، وہ اسی لیے ہے کہ جو چیز فطرت میں نہ ہو قرآن اس کو حکم دیتا ہے، تاکہ جب فطرت میں نہیں ہے تو یاد نہیں کرے گا، اس لیے اسے حکم سے باندھو کہ ایسا کرے۔ تو والدین کی اطاعت، والدین کی محبت چونکہ فطرت میں نہیں ہے تو قرآن کو حکم دینا پڑا، اور پھر والدین احسان، اور اولاد کی محبت فطرت میں ہے، کہیں قرآن میں نہیں آیا ہوگا کہ اولاد سے محبت کرو، رات کو جاگ پڑے تو اٹھ کے انہیں لوری سنایا کرو، کہیں بھیگ جائے بستر تو انہیں سونے میں سلاؤ، خود پینے میں سو، کہیں حکم نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی فطرت میں ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ
علم کے سلسلے میں ابھی تمہیدی گفتگو میں چل رہا ہوں، آپ کی رحمت یہی تمام کرتا ہے۔ جینیٹکس، وراثت، جس کو قرآن نے بیان کیا وہ یہی ہے۔ آدم کی فطرت لے کر ہم زمین پر ہیں۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، وہ 2 کروموزوم، ایک حابیل کا ایک قابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کہ یہ دونوں کروموزوم اول دن سے چلتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے آنکھ کھولی مکے کی زمین پر تو 2 خاندانوں میں چشمک چلی آ رہی تھی۔ ایک خاندان بار بار حملہ آور ہوتا تھا، لیکن کھل کر حملہ کرنے کی ہمت اس لیے نہیں پاتا تھا کہ سامنے والا خاندان اپنی شرافت، اپنی سخاوت، اپنی علم، اپنی شجاعت، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری کی بنا پر عربوں میں آنکھ کا تارا تھا، لوگ اس کا احترام کرنے پر مجبور تھے، حالت ان کے پاس دولت نہ تھی۔ اس دوسرے خاندان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، اور جیسا کہ ذرا مسل مین کی عزت ہوا کرتی وہ والی عزت بھی تھی، لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، سردار کہہ کے پکار کرتے تھے، کیونکہ علاقے بھر کی دولت ان کے گھر میں تھی۔ سود کا کاروبار ان کے گھر میں تھا، شراب کا کاروبار ان کے گھر میں تھا، جوا خانہ ان کے گھر میں تھا، شراب خانہ ان کے گھر میں تھا، طوائف خانہ ان کے گھر میں تھا، تو ساری دولت عرب کی ایک گھر میں اکٹھی ہوتی جا رہی تھی۔ اب جیسے جیسے دولت کا زور بڑھتا جاتا تھا، ویسے ویسے سامنے والے شریف خاندان کی عزت آنکھوں میں کھٹکتی جاتی تھی، اس لیے بار بار حملہ آور ہوتا تھا، بہانے سے، دائیں سے، بائیں سے کھل کر سامنے آنے کی ہمت نہ تھی۔ بس ادھر محمد نے آنکھ کھولی، محمد کی صداقت اور امانت کی اتنے قصیدے عرب کی زمین پر پڑھے گئے۔ اب اس خاندان کا حسد اور بغض ابھرنے لگا، اور ابھرتے ابھرتے ایک دن وہ آیا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی دعوت کی، اپنے تمام عشیرت الاقربین کو جمع کیا اور وہاں کھڑے ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا سننا تھا، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اچھا، ساری شرافت ان کے لیے، ساری عزت ان کے لیے، ساری فضیلتیں ان کو، سارا احترام ان کا، اب انہیں نبوت بھی چاہیے۔ نبوت ہوتی ہے، یہ تو عقیدہ تھا، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ابو جہل نے یہ فقرہ نہ کہا ہوتا کہ یہ جبریل بھی معاذ اللہ باولے ہو گئے تھے، وہی لانے کے لیے یتیم عبداللہ ہی رہ گیا تھا۔ گویا اس کے علم میں تھا کہ وہی ہوتی ہے، جبریل ہوتے ہیں، وہی آتی ہے اور وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونے کے باوجود محمد کی رسالت پر ایمان اس لیے نہیں لا سکا کہ وہ خاندانی بغض، وہ عناد، وہ احساس کمتری بار بار مجبور کرتا تھا، کیسے سامنے والے کو حقیر کروں، سامنے کے والے کو کیسے ذلیل کروں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی پر اتنے حملے ہوئے کہ آخر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمانا پڑا۔ مکے میں اتنی دشمنی بڑھ چکی تھی کہ جان بچا کر مدینہ جانا پڑا، جب کوئی ہمنوا نہیں تھا تبھی تو جانا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بہادر لوگ ایمان لے آئے تھے سرکار کو، اب تو مکے میں لوگ اذانیں دے رہے تھے، ورنہ ان کے ایمان لانے سے پہلے گھڑے میں اذانیں دی جاتی تھی۔ ہم نے سنا ایک صاحب کے بارے میں، یہ اتنے بہادر تھے، ان کی وجہ سے اسلام اتنا مضبوط ہوا کہ رسول کو مکے چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا تھا جو سب سے بڑی چٹان تھا، جس کا نام تھا ابو طالب۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا رسول اسلام کی زندگی پر کتنے حملے ہوئے، 17 جنگیں مدینے پر چڑھائیاں ہوئی، 17 مرتبہ، ہر بار
रसूल की हिफाजत के लिए दीवार कौन बना? एक अली। मैं कभी कभी आलम तसव्वुर में रसूल से पूछ लिया करता हूँ, आका मौला ये बताइए कि क्या अली के अलावा कोई और नहीं था? हर मौके पर अली को सामने करके आप क्या चाहते थे कि अली की इतनी दुश्मनियां हो जाए कि उसकी औलाद करबला में तौबाना कर दी जाए? तो शायद जवाब एक ही आएगा, तुझे पता नहीं है ये रिसालत है, बादशाहत नहीं है। अगर होती बादशाहत, होती ताकत और महारत, तो तुम्हें दूसरे दोस्तों को भेज के अपनी जान बचाया करता, अपने कुनबे के किसी फर्द को खतरे में न डालता। मगर रिसालत इस बात की मुतकादी नहीं है कि दोस्तों की जान खतरे में डाल दी जाए, अजीजों को बचा लिया जाए। इसलिए जब भी रसूल पर बनकर आई उस वक्त तन्हा अली खड़ा हुआ। यही अली की जिम्मेदारी थी और यही फर्ज रिसालत था। और ये बार रिसालत अली के कांधों पर, ये बार फर्ज अली के कांधों पर, हर मौके पर बनु मैया को इतने नुकसानात अली के तेल में पहुंचाए कि वो पूरी दुनिया में अगर किसी को दुश्मन मानते थे तो अली को मानते थे। इसीलिए हुसैन जब वक्त आखिर खड़े होकर आवाज़ दे रहे थे कि अच्छा अगर तुम मुझे मेरे कत्ल पर बज़िद हो तो इतना बता दो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मैंने तुम्हारे जीवनों को तब्दीली की है? क्या मैंने मुझ पर किसी का दैत बाकी है? किसी का कत्ल मेरे हाथ में हो गया है? क्या मैंने तुम्हारे ईमान में कोई तब्दीली की है? एक ही जवाब आया, लिबुग़्ज़ अबी, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। ये करबला है। करबला में अली की तलवार में रसूल की जितनी हिफाजत की थी उसका कर्जा चुका दिया गया। ये हमला हुसैन पर नहीं था, ये रसूल पर किए हुए सारे हमलों की नाकामी का इंतकाम था। ये खिसियाहट थी, और ये खिसियाहट न होती तो अरबों में बावजूद अय्याम जाहिलियत को, जाहिलियत का ज़माना होने के बावजूद जंगों के कुछ उसूल होते थे। उनमें से 2-3 उसूल बड़े नागवार थे इंसानियत के लिए, जिनको आगे इस्लाम ने सख्ती से मना कर दिया। मसलन जब सामने वाला लश्कर हार जाता था, सामने वाले कत्ल हो जाते थे, तो अरबों की गैरत ये थी कि अपने दुश्मन को भी दफन करके और उसके मरने वालों को ताज़ियत भेजा करते थे। अपने बदतरीन दुश्मन को कत्ल करने के बाद उसके घर ताज़ियत भी भेजा करते। अरबों की रस्म थी, जाहिल अरबों एक रस्म थी, नाक कान काटना, मुसला करना। इसे अय्याम जाहिलियत में भी बुरा माना जाता था, मगर बाद जो बहुत घटिया किस्म की कबीले थी वो इस रस्म को अंजाम देते थे कि अपने दुश्मन को शहीद करने के लिए उसके नाक कान काट कर मुसला करते, उसका कलेजा निकाल कर चबाते, या उसको घोड़ों की टापों से पामार करते। इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को हराम करार दिया था। वो जाहिल अरब मुसलमान हो गए, मगर वो जाहिलियत की गैरत तो ख़त्म नहीं हो गई थी। हुसैन को कत्ल के बाद हुसैन के कातिल उस जाहिलाना रस्म को भी भूल गए कि मकतूल के घर में पुरसा भेजा जाता है, खाना भेजा जाता है। हुसैन के घर में पुरसेदारी ये हुई कि हुसैन की बच्ची जब देखा कि मेरा बाबा देर से मक्तल से नहीं लौटा तो छोटी सारी बच्ची दौड़ती मक्तल में निकली और निकल कर आवाज़ देती जाती थी, या बाबा, ये बाबा आप किधर हैं? उधर जब भगदड़ मची हुई थी मक्तल में, किसी शख्स को रोक कर उसने पूछा, है शेख तूने मेरे बाबा को देखा है? उसने पूछा तेरा क्या नाम है? कहा कि मैं सकीना बिन्त हुसैन हूँ। रवायत कहती है उस शख्स ने इतनी जोर से कि बच्ची जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। दोनों हाथों
گال تھامے میں اٹھی اور اس نے کہا اے شیخ تماچا مارنا ہے اور مارنے مجھے میرے بابا کا پتہ بتا دے. مگر اس حسین کے بچوں کو کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا. اگر روتی تھی تو شمر کے تازیانے پیٹھ پر پڑتے تھے, شمر کے تماچے لگا کرتے تھے.